بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو جو نازل کیا تھا اس کا مقصد صرف اور صرف یہ نہیں تھا کہ ہم اس کو روزانہ بغیر ترجمے کے بغیر سوچے سمجھے پڑھتے رہیں اور بس ہم کو اس کا جو مطلب ہے وہ حاصل ہو جائے گا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اس کو اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ آدمی اس پر غور و فکر کرے اور اس کے تمام احکامات کو اپنی زندگی میں پورے طریقے پر پورا کرنے کی جو ہے کوشش کرتا رہے۔ یہ قرآن کریم اس لیے نازل ہوا ہے۔ آج ہم نے جو قرآن کریم کو نازل ہونے کا مطلب سمجھ رکھا ہے وہ صرف اتنا سمجھ رکھا ہے کہ صبح کو فجر کی نماز پڑھو اور ایک پارہ، آدھا پارہ، پاؤ پارہ، ایک رکوع، سورہ یاسین، سورہ مزمل یا اور کوئی سورت جو منتخب کی ہوئی ہو اس کو پڑھو اور بس اس کو الماری کے اندر سجا کر رکھ دو۔ عزیز بزرگ اور دوستو، ہرگز نہیں۔ قرآن کریم کو ہم سب کے لیے جو ہے ہدایت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور قرآن کریم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی کتاب قرار دیا ہے جس کی مثل کوئی کتاب اور ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ صرف دنیاوی کتاب ہی نہیں بلکہ آسمانی کتاب بھی، چاہے وہ تورات ہو، چاہے تو وہ زبور ہو، چاہے تو وہ انجیل ہو، اور چاہے تو وہ کوئی اور صحیفہ ہو، لیکن عزیز بزرگ اور دوستو، اس جیسی کوئی اور کتاب ہو ہی نہیں سکتی جیسی کہ قرآن کریم ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عزیز دوستو کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے وہ ایک قرآن ہی ہے جو بغیر سوچے سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ لیکن ایک بات خوشی کے ساتھ بھی کہی جا سکتی ہے کہ سب سے زیادہ دنیا کے اندر پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن اس کو پڑھنے سے کون سا فائدہ ہے جس کے احکامات ہمیں معلوم نہ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا تو ہمیں معلوم نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو کس چیز سے روکا ہے ہمیں معلوم نہ ہو، تو عزیز بزرگوں اور دوستو اس پڑھنے سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں۔ البتہ اگر ہم کو اس سے نفع بھی حاصل ہوگا تو اس کے پڑھنے سے اسی وقت نفع حاصل ہو سکتا ہے جب ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ یہ قرآن عمل کرنے کے لیے نازل کیا گیا، اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک حکم، ایک ایک احکام جو ہمارے لیے ہیں وہ عملی نمونہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لے کر کے آئے ہیں، جو احکامات ہیں، وہ قرآن کریم کی شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام اور احادیث نبویہ کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ پورا قرآن ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ تمام تر احادیث ہیں۔ اس لیے عزیز بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کو پڑھو، سمجھ کر پڑھو، اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے پڑھو۔ خالی طوطے کی طرح رٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج میں اس بات کو کہنے پر مجبور ہو رہا ہوں عزیز دوستوں کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی جائے، اور اگر کوئی یوں کہے کہ قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، تو یاد رکھو جو اس بات کو کہہ رہا ہے چاہے وہ کہیں کی سند لے رکھی ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، لیکن اگر کوئی یوں کہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھو گے تو بھٹک جاؤ گے، قرآن کریم کی تفسیر پڑھو گے تو جو ہے گمراہ ہو جاؤ گے، تو عزیز دوستو سمجھ لو جو اس بات کو کہہ رہا ہے وہ خود بھٹکا ہوا اور وہ خود گمراہ ہے۔
وہ خود گمراہ اور بھٹکا ہوا ہے جو اس بات کو کہتا ہے کہ قرآن کریم کو اگر ترجمے کے ساتھ پڑھا یا قرآن کریم کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو بھٹک جاؤ گے اور گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ قرآن کریم میں سورہ قمر کے اندر 4 یا 5 مرتبہ ایک آیت کو دہرایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ میں نے تمہارے لیے قرآن کریم کو سمجھنا آسان کر دیا۔ اس سے آگے فرمایا ہے کوئی اس سے ہدایت حاصل کرنے والا، کوئی چاہتا ہے اس سے کہ جو وہ ہدایت حاصل کرے؟ عزیز بزرگ اور دوستو، واضح رہے کہ یہ ہدایت دیتی ہے، راستہ بتاتی ہے کن لوگوں کو؟ قرآن کریم کے پہلے پارے میں سورہ بقر کی دوسری آیت ہی کے اندر بتا دیا کہ صرف انہی لوگوں کو راستہ بتاتی ہے، انہی لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بتا دیا اس کی تعریف میں کہ یہ لاریب ہے، یعنی اس جیسی کوئی اور کتاب ہو ہی نہیں سکتی۔ آیت نمبر یعنی کہ سورہ بقر کی آیت نمبر 23 کے اندر اور 24 کے اندر بھی اسی بات کا اعلان فرمایا کہ لوگوں، یہ جو ہم نے قرآن اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اس کی مثل کوئی بنا کر تو دکھاؤ۔ چیلنج دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے اور کہہ دیا کہ تم کیا، تمہارے بزرگ بھی آ جائیں، تم جن کو پوچھتے ہو وہ بھی آ جائیں، اور جس کو چاہو اس کو بلا لو، اور ہرگز ایسی ایک آیت بھی نہیں لکھ پاؤ گے، اور اگر تم نہ لکھ پاؤ تو پھر اس آگ سے ڈرو جو نہ ماننے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ عزیز بزرگ اور دوستو، اس لیے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے صرف کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھو اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے پڑھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ وبرکاتہ۔